اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول، تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں وہ جو نہیں تھے تم سب جانتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت کو آپ نے سنا، اب یہاں پہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا یاد کریں جو ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھی تھی آیت نمبر 129 میں۔ اب دیکھیں وہ جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3000 سال پہلے جس ٹائم وہ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے اس ٹائم انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اب وہ دعا 3000 سال کے بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کی جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیے۔ اب دعا میں ترتیب کیا تھی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک رسول بھیج جو آیات کی تلاوت کرے، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور پھر انہیں پاک کرے، یعنی ان کا تزکیہ کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اب اس آیت میں پہلے تلاوت آیات ہے، یعنی آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ ہے، اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم آئی ہے یہاں پہ۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی ظاہر غلط تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو امپوزڈ صورت یہ ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، یعنی تزکیہ جو ہے وہ بہت مقدم ہے۔ اگر ایک انسان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کسی بھی قسم کی جو تعلیم ہے کتاب اور حکمت کی وہ مفید ہی نہیں ہو سکتی۔ ایون وہ جتنا اگر ان کا تزکیہ ٹھیک نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، کسی کی نیت صاف نہیں ہوگی تو کتاب اور حکمت کی جو تعلیم ہے وہ مفید ہونے کی بجائے وہ بلکہ گمراہی میں اضافہ انسان کا ہوتا جاتا ہے۔ نیت بہت ضروری ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، ورنہ انسان گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اگر دیکھیے کوئی علم حاصل کر لے لیکن اس کی نیت اگر درست نہیں ہوگی نا تو چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو جائے وہ اتنا ہی بڑا شیطان بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں نا وہ سب عالموں نہیں اٹھائے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب دین اکبری یا دین الہی کی تدوین کا خیال جو ہے وہ اکبر کے باپ دادا کو تو نہیں آ سکتا تھا، یہ تو ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے جنہوں نے یہ پٹی پڑھائی تھی۔ اس طرح غلام احمد قادیانی کو آپ دیکھ لیں، انہیں بھی الٹی جو پٹیاں پڑھانے والا کون تھا؟ حکیم نور الدین تھا جو بہت بڑا عالم تھا۔ یعنی حقیقت میں جو جتنا بڑا عالم ہوگا اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو وہ اتنا ہی بڑا فساد اور فتنہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تزکیہ مقدم ہے، تزکیہ بہت ضروری ہے۔ اب یہی ٹاپک انشاءاللہ سورہ ال عمران میں اور سورہ جمعہ میں بھی آئے گا، اور وہاں بھی یہی ترتیب ہے، یعنی پہلے تلاوت آیات ہے، پھر تزکیہ ہے، اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم آئے گی۔ دیکھیں ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 138 یاد کریں، صبغت اللہ۔ صبغت اللہ کا کیا مطلب تھا؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، دین کے رنگ میں رنگ جانا۔ اب دیکھیں دین کے رنگ میں انسان کیسے رنگتا ہے؟ اللہ کے راستے کو سچے دل سے اپنانا، دین کو سچے دل سے اپنانا۔ اب اس کے لیے دیکھیں یہ وہ رنگ ہے جو خود بخود نہیں چڑھتا، چڑھا چڑھایا نہیں ہوتا، اسے چڑھانا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں ہم کسی بھی اچھے ڈائر کے پاس جائیں گے نا، جب اپنا کوئی کپڑا کوئی ڈائی کرانے کے لیے ہم کسی ڈارک کلر کو دیں گے، پہلے وہ ظاہر رنگ کو کاٹے گا، اس کے بعد وہ دوسرا کلر لے کر آئے گا۔
اسی طرح جب ہم اپنا تزکیہ کریں گے تو اس تزکیے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا پہلا جو رنگ ہے وہ 100% اتاریں گے، ہم کلینس کریں گے سب کچھ، اس کے بعد ہم دین کا رنگ چڑھائیں گے تو ہم پہ اثر رنگ آئے گا۔ اکثر ہم لوگوں میں غلطیاں یہی ہو جاتی ہیں کہ ہمارا پہلا رنگ اترتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم دوسرا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب کچھ گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کچھ دین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ دین کے لیے ہمیں اللہ کے لیے صرف اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، صرف دین کا رنگ چڑھانا ہے، تب ہی ہم اللہ کے وہ بندے بن سکتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اس کے لیے نیت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر انسان کی نیت سچی ہوگی نا تو پہلا رنگ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان کو دیکھیں، انسان کو اللہ نے ایک ضمیر دی ہے، انسان کو سب کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے، یہاں میں غلط ہوں یہاں میں ٹھیک ہوں، یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ اللہ نے حکم اس لیے دیا نا علم حاصل کرو، جب تک ایک انسان علم حاصل نہیں کرے گا اسے کیسے پتا چلے گا؟ جہاں کہیں بھی وہ زندگی میں ڈگمگائے گا تو علم کی صورت میں اسے معلوم ہوگا کہ یہاں میں غلط کر رہا ہوں یہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے نا، اور اس اصلاح کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن پاک کو الحمدللہ مہینوں میں ختم کر رہے ہوتے ہیں، 15 دنوں میں، ایک ہفتے میں ختم کر رہے ہوتے ہیں عربی میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو اب ہم یہ ٹرانسلیشن ہم نے یہ تفسیر شروع کی ہے بہت سمپل ورڈز میں، ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، کہاں کہاں ہم غلط ہے، کتنا ہمارے اوپر دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا رنگ اتارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ دنیا کچھ دنوں کے لیے جو صرف کہتے ہیں نا جتنا گناہ ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہوتا ہے۔ جنت دوزخ جو ہے بہت خوبصورت دکھائی گئی ہوتی ہے اور انسان خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ جنت جو ہے نا وہ بہت مشکلات میں ڈھکی ہوئی ہے۔ ظاہر جنت حاصل کرنا آسان تو نہیں ہے نا، تو ہم وہ مشکلات جو مشکل راستے اب انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم خوبصورت اور ان غلط راستوں کو اپنا لیتے ہیں جنہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان راستے کی خوبصورتی تو ہے لیکن اینڈ جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ صرف اور صرف دوزخ ملنا ہے۔ اب آیت نمبر 152 میں ہے، پس تم سب مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم سب میرا شکر ادا کرو اور نہ تم سب میری ناشکری کرو۔ اب دیکھیں یہ آیات، اب اس آیت میں آپ دیکھیں یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک میثاق ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہوتی ہے وہ۔ دیکھیں ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ذکر ہے جو زبانی ہوتا ہے، جو انسان زبان سے ذکر کرتا ہے، مطلب تسبیحات کرنا، حمد و ثنا کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعا کرنا، نیکی کی دعوت کرنا، یہ سب کون سی ہیں؟ یہ زبانی ذکر ہے۔ اب قلبی ذکر کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی جتنی بھی عظیم یہ قدرت ہے ان کے دلائل پہ غور کرتا ہے ایک انسان، یہ قلبی ذکر کہتے ہیں، یعنی انسان کا دل بھی ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کے ہونے کو مانتا ہے، اپنے ہر عمل پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اب ایک تیسرا ذکر کون سا ہے؟ تیسرا ذکر ہے اعضائے بدن کے ساتھ جو ذکر ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ ان اعضاء کو بھی اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ دیکھیں جب آپ کسی نیک مجلس میں یا کسی اچھے نیک کام کے لیے جاتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے کہیں چل کر جاتے ہیں تو وہ پاؤں بھی آپ کا نیکی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نیک عمل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے ہاتھوں کے دیکھیں یہ ہاتھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی اچھی دین کی بات سنتے ہیں، آپ کسی اچھی مجلس میں بیٹھ کر
کوئی ایسی باتیں سنتے ہیں جس سے آپ کی دین کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کان آپ کے نیک عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جس سے آپ کو ایک اچھی صحبت ملتی ہے، آپ کے لیے دین کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، آپ اچھائی کے راستے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آنکھیں بھی دیکھیں ایک لحاظ سے عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کو درس دے رہے ہیں، اگر کہتے ہیں نا کہ ایک آیت بھی سنو تو اللہ کا حکم ہے وہ آیت کو آگے پھیلاؤ، آگے سمجھاؤ، اگلے کو سناؤ۔ تو اب جو ہم بول رہے ہیں الحمدللہ، دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، اب یہ جو میں زبان سے بول رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے قبول کرے تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ یہ زبان جو میری اب زبان جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ بھی اللہ کی طرف اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ جو سن رہے ہو، اب یہ سب جو ہے یہ آپ کے کان بھی اس عبادت کا حصہ ہیں، وہ اس عبادت میں شامل ہیں، وہ سن رہے ہیں، نیکی کی بات کو سن رہے ہیں۔ اب آپ اسی چیز کو سن کر آپ آگے پھیلا سکتے ہو، یہ ویڈیو آپ شیئر کرو، ایون کوئی بھی ویڈیو جو آپ کو لگے کہ دین کے مطابق ہے اور حق سچ کی ہے اور اس سے کسی کو نصیحت مل سکتی ہے، تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ اپنا پارٹیسپیشن کر سکیں، آپ پارٹیسپیٹ کر سکیں کہ ہم دین کی اچھی بات کو ہم دنیا تک پھیلا رہے ہیں، ہم ان تک پہنچا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ حکم آیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، وَاشْکُرُوا وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اب دیکھیں شکر کا کیا مطلب ہے، کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا کسی بھی اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہی ہوا۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ دیکھیں ہم اپنے آس پاس دیکھیں نا، ہر طرف اللہ ہی کی نعمتیں ہم استعمال کریں، ہمارے اپنے ہاتھ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا جسم، ہم اپنی پوری باڈی دیکھ لیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک یہ سب اللہ ہی کی دین ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے بازو کٹ جائے، ہم اپائج ہو جائے، ہم اندھے ہو جائے، ہم گنگے ہو جائے، ہم بہرے ہو جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب ہمارے اللہ کی نعمتیں ہیں جنہیں ہم ڈیلی بیس پہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اتنی بڑی بلیسنگ کو اگنور کر کے ہم ان چیزوں کی امپورٹنس کرنا چلتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہم 2 کی جگہ 4 چیزیں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی ویلیو رکھتی ہے، جن کے ہماری زندگی میں کوئی رول نہیں ہوتا، ان کے بغیر ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بس ہم ڈگمگائے ہوئے ہیں۔ ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیں، کمپٹیشن کرتے رہیں، کسی کے پاس 4 ہے تو میرے پاس 8 ہو، کسی کے پاس 8 ہے تو میرے پاس 10 ہو، اس نے یہ کر لیا تو میں نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ یہاں چلا گیا تو میں یہاں کیوں نہیں گیا۔ بس کسی نہ کسی طرح ہمیں شیطان ورغلاتا رہتا ہے اور ہم جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں، وسوسے میں آ جاتے ہیں اور ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھے، ہمیں کبھی آپ نے سنا کہ کوئی انسان بھوک سے مرا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے اپنے ذمہ لگایا انسان کو کھانا دینا۔ انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دیکھیں ہمارے جتنی بھی چونچلے ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں نا۔ آج اگر مہنگائی یہاں تک گئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا رول ہے نا۔ ہم نے سے زیادہ اپنی ڈیمانڈز کو بہت ہائی کر لی ہے، ہم نے اپنا خرید و فروخت ہے وہ بہت ہائی کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلمز آ رہے ہیں۔ انسان اگر خوبصورت اور جنتی زندگی گزارنا چاہے نا اس دنیا میں تو 2-4 جوڑے اگر انسان کے پاس ہوں، اگر اسے کھانا ٹائم پہ مل رہا ہو، سر پہ اللہ تعالیٰ نے اگر چھت دی ہوئی ہو، رشتے ناتے انسان کے پاس ہو، تو اس سے خوبصورت زندگی کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم چھوٹے گھر کی سے بڑے گھر میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 جوڑے جو ہمیں پورے نہیں پڑ رہے ہوتے، ہمیں 4 سے ہم 15 کر رہے ہوتے ہیں، ایون وہ گھروں میں ہماری وارڈروب میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہم خرید رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو خود گمراہ کیا، ہم نے خود دنیا کے کاموں پہ آ کے
اپنے آپ کو ہم تباہ کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ضروریاتی زندگی بہت زیادہ جو پوری نہیں ہو رہی، پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے طریقے غلط ہوتے ہیں. ہم نے بس دنیا میں شو آف کرنا ہی سیکھا ہوا ہے. اگر اللہ نے دیا تو الحمدللہ، آپ پہنو، آپ خریدو، آپ سب کچھ کرو. لیکن دیکھیے اگر ایک انسان نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا صبر شکر ادا کرے نا، کہ ہزاروں سے بہتر ہے. دیکھیں انسان یا پائے ہوتا تو اربوں کے اگر کپڑے خرید لو تو کیا فائدہ؟ اربوں کے گھروں میں اتنے بڑے محل میں رہنے کا کیا فائدہ جب انسان چل پھر نہ سکے، انسان کسی چیز کو فیل نہ کر سکے. اتنا کچھ ہونے کا کیا فائدہ جب انسان اپنے رشتوں سے دور ہو جائے، رشتوں کی محبت نہ پا سکے. تو آپ نے دیواروں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر لمحہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمتوں کا ادراک کرو، ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اپنے عمل سے بھی، اپنے اعزاز سے، جواہرت سے بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں. ہم تو پوری زندگی سجدے سے شکرانے کے سجدے کر کر تھکے تو پھر بھی ہمارا جو ہے یقین کرے ہمارا شکرانہ پورا نہیں ہو سکتا. ہم اس حد تک شکرانہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے جتنا اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. پرابلم یہ کہ ہم پازیٹیو نہیں ہیں، ہم نیگیٹیو ہیں. ہم نیگیٹیوٹی زیادہ ڈھونڈتے ہیں اور پازیٹیوٹیز کو ہم اگنور کر کے سائڈ میں کر دیتے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ اب سورہ مبارکہ کا نصف اول مکمل ہو گیا جو 18 رکوعوں پر مشتمل تھا. الحمدللہ اب دیکھیں پتہ چلے ہمارا پہلا پارہ ختم ہو گیا، دوسرا پارہ الحمدللہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا، 18 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. مین سورہ بقرہ کا ہاف ہم ڈن کر چکے ہیں. اب آیت نمبر 153 ہم پڑھتے ہیں. اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی گائیڈنس دے رہے کہ اے لوگوں جو سب ایمان لائے ہو، میں، آپ، ہم سب صبر کریں، ہم نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ہم صبر والوں میں ہوں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ میں گائیڈنس دے رہا اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ ہر چیز کا سلوشن صبر ہے. جذبات میں، غصے میں انسان کچھ نہیں ملتا ہے. انسان کو صبر سے سوچ بچار انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں سے الحمدللہ یہ جو 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اب یہ سمجھے یہاں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا نا آیت نمبر 143 میں، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم پر گواہی دینے والا بنے. مین اب ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوح انسانی کے درمیان واسطہ کون ہے؟ ہم ہیں. ایک حدیث میں علماء حق کے بارے میں فرمایا گیا ہے یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور کون سے علماء؟ علماء حق. اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی. الحمدللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. لیکن ان پر جو کتاب اتری قرآن پاک یہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی. اب اس کو پہنچانا ہے، اس کو عام کرنا ہے، جو صرف تبلیغ سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے عمل کر کے دکھانا ہوگا، اور وہ نظام عملاً قائم کر کے ہمیں دکھانا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا. دیکھیں تب بھی تو یہ حجت قائم ہوگی نا. اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، مشکلات جھیلنی پڑیں گی، جان اور مال کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. آرام سے ہم لوگ گھر بیٹھ کے 2 وقت کا کھانا کھا کے پنکھے اے سی ہیٹر کے پاس بیٹھ کے ہم دن گزار کے ہم رات کو سو جائے صبح اٹھے تو یہی ہماری روٹین اگر ہماری ریپیٹ ہوتی رہتی ہے تو ہم کوئی حق تو ادا نہیں کر رہے. کفر اس طرح جگہ نہیں چھوڑتا. کفر کو ہٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی ہے. تب ہی تو اللہ نے کہا ہے کہ تم سب مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اب دیکھیں، آپ دیکھ لینا پیچھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب سب نے ہجرت کی تھی ایمان والوں نے، کم تکلیف انہوں نے اٹھائی تھی. یہ کوئی آسان ہے کسی کے لیے وہ جگہ چھوڑنا جہاں انسان پیدا ہوئے ہو، جہاں ان کا بچپن گزرا ہو، جہاں ان کے ماں باپ بہن بھائی
تمام رشتہ دار، ان کے عزیز اقارب، ان کے دوست سب ادھر تھے۔ بہت سے لوگ ایمان لائے تھے، لیکن ضروری تو نہیں تھا نا ان کی پوری فیملی کی فیملی ایمان لے کر آئی ہو۔ کسی کی ماں نے اگر ایمان قبول کیا تو باپ نے نہیں کیا، کسی کے بھائی نے کیا تو کسی کی بہن نے نہیں کیا، کسی کے دوستوں نے کیا تو باقی نے سب نے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے مدینہ میں، ایک نیا شہر تھا، نئے لوگ تھے۔ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے تکلیف برداشت کی، کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا، یہ جو زندگی ہے، یہ فانی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور انہوں نے آخرت کی زندگی کو حسین بنانا تھا۔ آخرت کی زندگی کی تمام نعمتیں انہوں نے لینی تھی۔ انہیں دنیا کی نعمتیں جو خوبصورت بن کر کے ان کے سامنے آئی ہیں، انہیں حقیقت معلوم تھی کہ اس خوبصورتی کے پیچھے صرف دوزخ ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے صبر لیا تھا۔ دیکھیں مدینے کے بعد کتنی اوپر نیچے جنگیں ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اوپر نیچے غزوات اور جنگیں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ انہوں نے اپنی کتنی قربانیاں دی، اپنی جانیں نچھاور کی اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، وہ جذبات میں نہیں آئے، وہ پیچھے نہیں ہٹ گئے، کہ انہیں حق سچ کا راستہ انہیں معلوم تھا۔ دیکھیں کیسے انصار نے مدد کی، انہوں نے اپنی جائیدادوں، اپنے جتنے ان کے پاس مال تھا ان میں سے حصہ انہوں نے مہاجرین کو دیا تھا نا، تبھی وہ وہاں بھائی بھائی بند کر رہے تھے۔ یہ کوئی آسان کام تھا؟ ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ہم پہ اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے، ہم پھر بھی کسی کی مدد کرتے وقت نعوذ باللہ ہم فرعون بن کے بیٹھے ہوتے کہ سب کچھ تو میرا ہے تو اس کو کیوں دوں۔ ایون کچھ ایسا ہوتا ہے یتیم بچوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ جو رشتہ دار ہے وہ کھا جاتے ہیں، وہ ان کا حصہ لے لیتے ہیں، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ پوری قیامت تک وہ اس حصے کو کھاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، صرف گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسے میں صبر شکر کریں۔ دیکھیں ہمارے لیے کیا صبر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دیکھے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک قسم کی ہمارے لیے آزمائش بھی ہے نا، ہم اس میں کس حد تک پورے اتر رہے ہیں۔ چھوٹی موٹی تکلیف سب میں آتی ہیں نا، بیماریاں آتی ہیں، بہت سے ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ ذرا صبر کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، صبر کرتے ہیں، کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ جو ایمان والے ہیں وہ اس پہ صبر کرتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہزاروں مشکلات آتی ہیں، بعض دفعہ کھانے کی کمی ہو جاتی ہے، پہننے کی کمی ہو جاتی ہے، اولاد جو ہے وہ گمراہی میں چلی جاتی ہے، بہت سے حالات آتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں صبر سے کام لو، کوشش جاری رکھو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے۔ ہمیں محنت اور کوشش تو کرنی چاہیے نا، اس راستے میں تکلیف ہے نا، تکلیف کے بغیر تو دیکھیں کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ اب دیکھیں جب ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، اب شدید سردیاں دیکھیں، جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہاں تو گیس ہی نہیں ہے، پانی بھی گرم نہیں ہوتا بعض لوگوں کے گھروں میں، لیکن وہ وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، صبر کرتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ہم نے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت تو وہ الحمدللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا صبر ہے۔ بہت سے دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی قربانی دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ ایسے ایمان والے بھی تو ہے نا، مضبوط ایمان والے جو بے صبرا پن نہیں کرتے، جو ناشکری نہیں کرتے کہ ہمارے پاس تو پانی گرم نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ سہولت نہیں تھی، بہت ٹھنڈ تھی، میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ نہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی شدید گرمیوں کے روزے آتے ہیں، الحمدللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بہت خوشی سے روزے رکھتے ہیں، وہ پیاس برداشت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، وہ دنیا کے کام بھی اسی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو انہوں نے پیٹ پالنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ صبر سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا۔ اب ہم اور کس طرح صبر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم صبر اس طرح کر سکتے ہیں کہ دنیا بار بار پیچھے کتنے آپ نے لیکچر سنے ہوں گے، ہر جگہ ہم یہی زیادہ بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں جو اس وقت صبر کی ضرورت ہے نا، وہ بے حیائی کے مقابلے میں جتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہم نے صبر شکر کر کے بے حیائی کو ایوائڈ کرنا ہے، اور ہم نے وہ والا کلچر لے کر آنا، وہ اڈاپٹ کرنا ہے اور وہ پھیلانا ہے جو دین اسلام کے حق میں ہو۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے خود عمل کر کے دکھانا ہے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور بے حیائی جتنی حد تک پھیل چکی ہے
انسان راہ راست پہ نہیں آ سکتا جب تک وہ بے حیائی سے نہ بچے۔ اب یہ وہ ٹائم آ گیا کہ عورتوں کا سر پہ دوپٹہ کرنا وہ اپنے آپ کی بےزتی محسوس کر رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اب ایسی جگہ پہ جب ایک انسان صبر کرے گا اور ایک موڈسٹ، ایک اچھا اپنا پہننا اوڑھنا رکھے گا جس میں اللہ بھی خوش ہوگا اور انسان خود بھی کمفرٹیبل ہوگا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہوگا نا، کہ اس نے گناہ کو ایوائڈ کیا اور الحمدللہ اس نے اللہ کو خوش کیا۔ اور خوبصورت بھی وہی عورت لگ رہی ہوتی ہے جو الحمدللہ کورڈ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو منصب دیے نا، یہ بہت آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ بہت عظیم و شان اور پرخطر خدمت ہے، جس کا بار اٹھانے کے لیے ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشیں بھی ہوں گی، طرح طرح کے انسان کو نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور صبر سے، استقامت سے تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہی اللہ کی راستے میں ہم نے بڑھتے چلے جانا ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ کی عنایات کی بارش ہوگی ہم پر۔ اور اب اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک صبر، دوسرے نماز کے عمل سے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ صبر سب سے اعلیٰ ترین اخلاقی اوصاف کے لیے ایک جامع عنوان ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اوپر اس دنیا کا اتنا رنگ چڑھ چکا ہے، دوسرے مذاہب کا اتنا رنگ چڑھ چکا ہے کہ ہم سے وہ رنگ ہی نہیں اتر پا رہا۔ ہم ایسے ایسے عقیدے اپنے مذہب میں لے کر آ چکے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب انسان ہمارے اپنوں کی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو ہم اس کے دکھ میں رونے سے پہلے ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے تیجا کرنا ہے، ہم نے 40واں کرنا ہے، ہم نے برسیوں کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ پہلے دن جس ٹائم جنازہ ہوتا ہے ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے مہمانوں کو کیا بٹھا کے کیا انہیں کھلانا ہے۔ یہ سب وہ رسومات ہیں، ان سے ہم تب ہی بچ سکتے ہیں کہ جب ہم صبر لیں، جب یہ نہ سوچے کہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ یہ سوچے کہ ہمارا رب کا کیا حکم ہے۔ یہ بھی تو صبر ہے نا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں 99% لوگ ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے۔ دنیا کا کیا، وہ تو باتیں کرے گی، وہ تو اب اپنی پوری جائیدادیں بھی ان کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد پھر کوئی تھوڑی سی چیز میں کمی کر دیں گی، وہ جائیدادیں بھول جائے گی تو اس کمی کو یاد کر کے آپ کی برائی کرے گی۔ ہم اسی دنیا کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہر وہ کام وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی دیکھیں شادی ہو رہی ہوتی ہے، الحمدللہ سنت ہے، اللہ کو حکم ہے، ہم پر فرض ہے بچوں کی شادیاں کروانا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اس سنت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس فرض کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ایک طرف ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ مقدر نصیب بچے کرے، اچھے رشتے ملے، ان کی شادی ہو رہی ہیں، فوراً ہی ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے غرور اور تکبر سے ہم ہر وہ رسومات کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ فنکشن میں وہ ہم چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے ایک روزے کی بجائے روزے بھی 2 ہم پہ فرض کیے، ہمیں بتا تھا کہ اگر روزے رکھنے ہیں تو ایک نہیں 2 روزے رکھو، 10ویں محرم کا یا 9ویں کا، 10ویں کا یا 11ویں کا، کیونکہ 10ویں کا روزہ جو ہے وہ یہودی رکھتے تھے، وہ مذہب کے معاملے میں بھی مماثلت پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ اندازہ لگائیں ہم تو ان جھوٹی رسموں جتنے بھی رسم ہیں ہم ان کو لے کر ہم ان سے مماثلت کر رہے ہیں۔ ہم مہندیوں کے فنکشنز میں بیٹھ جاتے ہیں، آج مہندی جی کچھ بھی نہیں ہونا، بس آپس میں گیدرنگ ہو رہی ہے، بھائی وہ جو الاؤ ہی نہیں ہے، جو دوسرے مذہب سے وہ مماثلت کر رہا ہے تو وہ ہم کیسے اس میں وہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں اجازت ہی نہیں نا ایسا کوئی بھی فنکشن کرنے کے جو ہمارے مذہب سے ٹکرا رہا ہے یا دوسرے مذہب کی مماثلت کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سوچوں میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں قرآن کھلا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کھلتا پھر بات وہی آ گئی کہ نیت صاف ہونی چاہیے نا۔ الحمدللہ بہت سے عالم ہیں جنہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نیت انسان کی صاف نہ ہو تو وہ اس سے کچھ نہیں سیکھتا۔ نیت صاف ہونا تو اب یقین کریے پہلا جو ہم نے سپارہ الحمدللہ کمپلیٹ کیا نا، ہمیں زندگی کے سب کچھ پتہ چل گیا ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم روزمرہ اپنی زندگی میں کیا کیا
ایڈ کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں اپنی زندگی کے اس روٹین ورک میں سے، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ دیکھیے صبر کا معنی نفس کو ہر اس چیز سے روکنا ہے جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ اگر اس چیز کے سے رکنے سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں ہر اس چیز سے رکنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ انسان سب سے زیادہ پتہ ہے غلام کس کو ہوتا ہے؟ اپنے نفس کا۔ اور یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن میری خواہش ہے، میرا نفس کہہ رہا ہے کہ یہ میں کام کرنا چاہ رہی ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ میں کام اگر کر لوں تو یہ سب سے بڑا شرک ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی ٹکر ہے نا۔ اللہ حکم دے رہے اور ہم اللہ کے کھلم کھلا ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نہ صرف نافرمانی کر رہے ہیں، ایون ہم اس میں شرمندہ بھی نہیں ہیں۔ ہم کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دیتے، نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھیں نمازیں پڑھے ہیں، تہجد پڑھے ہیں، الحمدللہ ہم نے تو قرآن پاک آج تلاوت بھی کی، ہم نے سپارہ ختم کیا، ہم نے جو جو صورتیں کہی ہیں پڑھ لی ہے۔ ہمارا مومن ہونے کا صرف یہی حق ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، زکوٰۃ دے دی اور قرآن پاک پڑھ لیا؟ نہیں، دین ہر ایک عمل کا نام ہے جس پہ کھانے سے لے کر بیٹھنے، سونے، جاگنے، ہر کام کا عمل اس میں شامل ہے۔ یہ تو چیزیں فرض ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے، لیکن اس سے ہٹ کے روزمرہ زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے نا وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اگر وہ اللہ کے مطابق ہوگا تو۔ اگر اس میں ہم اپنی چوائسیز رکھیں گے نا تو پھر خود سوچ لیں۔ اور شرک کا جو ہے نا، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ صرف بتوں کو پوجنا شرک نہیں ہوتا، بلکہ نفس کا غلام جو ہے وہ سب سے بڑا شرک کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 154 میں ہے، اور مت تم سب کہو ان کو جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن نہیں تم سب شعور رکھتے۔ اب دیکھیں یہاں اس آیت میں صبر کے بعد صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ شہداء کے حق میں نازل ہوئے۔ بعض لوگ شہداء کی شہادتوں پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی، الحمدللہ۔ اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ یعنی انہیں رزق پیش ہوتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، اور یہ عمل ان کے جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں، الحمدللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ سوال اسی لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت کو دیکھ لیا ہوگا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ شہداء کو تو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں۔ یہی مضمون انشاءاللہ سورہ آل عمران میں بہت زیادہ نکھر کر سامنے آئے گا۔ اب آیت نمبر 155 میں ہے، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے اور کمی کر کے مالوں میں سے اور جانوں میں اور پھلوں میں، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ گائیڈنس دے رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوانس میں بھی بتا رہے کہ ہم آزمائے جائیں گے۔
یعنی اللہ کہہ رہے کہ جس راہ میں تم نے قدم رکھے یہاں پہ آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، رشتہ دار بھی ناراض ہو جائیں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان بھی فرق پڑ جائے گا، اولاد والدین سے جدا ہو جائے گی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان اور مال کا نقصان بھی ہوگا۔ ہم خوف کی کیفیت سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میں بھوک سے بھی ہمیں آزمائے گا۔ دیکھیں صحابہ کرام نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھیں، کئی کئی روز کے فاقے انہوں نے برداشت کیے تھے۔ اب غزوہ احزاب میں دیکھیں کیا حالات آئے، غزوہ تبوک میں کیا کچھ ہوا۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے بھی آزمایا جائے گا۔ دیکھیں اللہ ہمیں بتا رہا ہے نا، ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی آزمائشی آتی ہے، اولاد کی شکل میں، اپنی شکل میں، والدین کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، رزق ہو جائے، جائیداد کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ ہم اللہ کا حکم مان کر ہم صبر شکر سے کام رہے اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، باقی میرے رب کے کام ہے۔ اللہ نے ہمیں جب بتا دیے تو پھر ہم کیوں ڈگمگا جاتے ہیں؟ پھر بھی کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ہم رونے دھونے شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں آزماؤں گا، یہ تو الحمدللہ جب ہم پہ کوئی تکلیف آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ جی تو نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ تیری آزمائش ہے، انشاءاللہ ہم اس قابل بنا کہ ہم اس آزمائش پہ پورے اتر سکیں۔ اب دیکھیں مالی اور جانی نقصان اللہ نے کہا ہے، اور ثمرات کا نقصان بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہوں گے۔ اب یہاں ثمرات دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مدینے والوں کے ہمیں معلوم ہے معیشت کا سارا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور ان کی پیداوار تھی، جیسے آج کی اصطلاح میں ہم کیش کراپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی ہے، اگر اسے درختوں سے نہ اتارا جائے تو ظاہر ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ادھر ہی فوراً غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ثمرات کا نقصان تھا نا، لیکن الحمدللہ ایمان والے نے سب کچھ چھوڑ کے فوراً اب غزوے میں چلے گئے۔ اسی طرح اس کا ایک یہ بھی مفہوم بن سکتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ایک کریئر اپناتا ہے، اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پہ جاتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنے دیکھے وہ تجارت کو جمانے میں یا پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، لیکن اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کاروبار چھوڑ دے، من کاروبار طریقے سے جائز طریقے سے کرے نا۔ اگر ایک رشوت دے کے آپ کروڑوں کا فائدہ اٹھا سک رہے ہو، کسی کا حق مار کر آپ کروڑوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ آپ گناہ کے راستے میں، لیکن آپ اپنے جائز اپنی ہمت سے اپنی سٹرگل کر کے آپ وہ چیز کما رہے ہیں تو آپ کو پھر فائدہ ہے، پھر آپ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایون آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ کسی کا حق لے کر آپ اس کی جگہ آپ وہ پروفٹ لے سکتے ہیں اور آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے، تو دیکھیں آپ نے اللہ کے حکم پہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ لیکن اگر آپ کسی کا حصہ کھا کر اپنے آپ کو پروفٹ میں ڈلوانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ نے صبر تو نہ کیا نا، پھر تو آپ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے۔ یہ بھی تو امتحان ہے نا، انسان کے کاروبار سے لے کے زندگی گزارنے کے ہر طریقے پہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے امتحان ہے، اور ڈیلی بیس پہ شاید ہزاروں امتحانات ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم شاید فیل ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سوچ سمجھ والا بنائے کہ ہم ہر اپنے قدم پہ سوچے کہ کہیں یہ ہمارے اللہ کا ہم پہ امتحان تو نہیں ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور ایسا کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، تو ہم نے کون سا سٹیپ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں صبر کا پھل میٹھا ملنا ہے، ہمارے لیے اللہ نے اس کا اجر رکھا ہوا ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں ہم لوگ سوچیں نا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہیں، دنیا ہم پر زیادہ حاوی ہے، اور دین میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ کے احکام کو ہم نے ایک سائڈ میں رکھ دیا کیونکہ ہم نے ڈیپلی ان کو سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے صرف دنیا دنیا دنیا، جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے ہم اسی کو دیکھنے میں مگن ہیں، ہم اس کے پیچھے جو حقیقت ہے ہم اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم علم سے دور ہیں۔ ہم صرف دنیاوی تعلیم پر ساری کوششیں کر رہی ہیں، سارا مال لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے،
لیکن دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ضروری ہے تاکہ ہم صحیح معنوں پہ اپنے لیے ایک حق سچ کو اور اچھا راستے اختیار کر لیں۔ آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اور کچھ نہیں، یہ خواب دیکھتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو کے یہ پڑھے گا اور یہ بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں اس کو پے زیادہ ملنی ہے، یہ اس بزنس میں اس کا پروفٹ زیادہ ہوگا۔ یعنی ہم پیدا بچہ بعد میں ہوتے ہیں اور ہم پہلی نا دنیا کی چیزوں کی لالچ بچے کے ذہن میں بھی ڈال دیتے ہیں، پھر بچہ بھی بڑا ہو کے نا صرف دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ مال کی لالچ دین میں نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیا الحمدللہ وہ بھی اللہ کی امانت ہے، ہم اس پہ ضرور اپنے اوپر بھی خرچ کریں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بجائے اس کے کہ ہم جمع کر 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 کے اپنے وہ ہمارے یہاں پہ کلچر بن گیا نا، اپنی 7 پشتوں کے لیے بھی ہم جوڑ کے جائیں گے، اور جانے والا خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ وہ 7 پشتوں وہ تو اللہ کو حکم ہے 7 پشتیں استعمال کریں گی، یا کوئی بھی نہیں کرے گا، جائیداد کہیں اور چلے جائے گی، یہ تو صرف اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ کی راستے میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، میرے لیے، آپ کے لیے، اسپیشلی ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر کرتے وقت اگر میرے بولنے میں، ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جذبات میں کوئی لفظ ایسا ویسا نکل گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔